اگر ہم خدا کے فرزند ہیں جو خدا کے فضل سے ایمان میں ہیں تو ہمیں اس ایمان کو مضبوطی سے قائم رکھنا چاہیے اور اسے برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایمان حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی اسے کھونے سے بچنے کے لیے ہے۔ یہ ایمان کو برقرار رکھنا اور اس ایمان کے لیے دعا کرنا ہے کہ اسے معمور ہونے کے لیے مقام تک لے جائے کہ یہ ہم پر حکومت کر سکے اور ہم اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے لڑتے رہیں۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کو جاننا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے خدا کو جاننا۔ حصہ 10 ایمان۔ ایمان خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو ہمارے دلوں میں خدا کے فضل سے بویا جا چکا ہے۔ روح القدس کے ذریعے ہم میں داخل ہوتا ہے۔ ایمان ہماری منطق، خیالات، تجربات یا روایات پر مبنی نہیں ہے بلکہ صرف اس کامل خدا پر ہے جس نے مجھے اپنے ابدی عہد پر بلایا ہے۔ ہم اس ایمان سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ خود بھی یسوع مسیح پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ جو لوگ ایمان کے ذریعے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں وہ اس ایمان کی بنیاد پر خدا کی راست بازی حاصل کرتے ہیں، اس لیے سب کچھ خدا کا ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں اور اس میں پایا جاؤں نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے۔ ایمان وہ ہے جو خدا اپنے فرزندوں کو دیتا ہے۔ خدا اپنے فرزندوں کو ایمان دینے کے بعد ان پر گنہگار کی حیثیت سے نگاہ نہیں کرتا بلکہ اس ایمان کو دیکھتا ہے جو خدا نے ان فرزندوں کو دیا ہے اور انہیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ایمان لا سکتا ہے؟ جن کو خدا نے فضل دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ فضل حاصل کر سکتے ہیں اور خدا کے فضل سے نجات پا گئے ہیں، اور یہ اس فضل کے ذریعے ہے کہ ہم ایمان حاصل کر سکتے ہیں، اور جو ایمان ہمیں ملا ہے اس کے ذریعے سے ہم خدا پر یقین کر سکتے ہیں۔ ایمان ایسی چیز نہیں ہے جو ہم اپنی کوششوں سے نیکیوں کا ڈھیر لگا کر انعام کے طور پر حاصل کرتے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے ان لوگوں کو دیا گیا تحفہ ہے جنہیں خدا نے چنا، مقرر کیا اور اسی طرح بالآخر بلایا اور راست باز ٹھہرایا، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ بس جن لوگوں کو خدا کے فضل سے ایمان ملا ہے وہ خدا پر ایمان لا سکتے ہیں۔ اسی ایمان کے ذریعے ہی ہم خدا کے فرزند بنتے ہیں، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ ہم کس پر یقین کریں گے؟ بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے بعد موسیٰ کوہ سینا پر چڑھ گیا اور وہاں 40 دن تک رہا۔ جب لوگ موسیٰ کو نہ دیکھ سکے تو انہوں نے ہارون سے کہا کہ ہماری رہنمائی کے لیے ایک دیوتا بنا دے۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ، ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا۔ اور وہ سنہری بچڑے کو خدا کہتے تھے، پر جب انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنا کر کہا یہ تیرا خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا، اور یوں غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے۔ اپنے خروج کے دوران خدا کے 10 سے زیادہ معجزات کا تجربہ کرنے کے بعد بھی خدا ان کے دلوں میں پوری طرح سے آباد نہیں ہوا۔ اگرچہ وہ خدا کا نام لیتے تھے لیکن ان کے دلوں میں سونے کا بچڑا اور مصر کے دیوتا تھے۔ ہمیں کلام کے ذریعے خدا کو صحیح طور پر جاننا اور اس پر یقین کرنا چاہیے۔ ہم اس خدا پر یقین رکھتے ہیں جس کے ساتھ تعلق یسوع مسیح کے ذریعے بحال ہوا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو کہ اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو۔ ہمیں کس بات کو ماننا چاہیے؟
بنی اسرائیل کے دلوں کو جنہوں نے خدا پر اپنے ایمان کا اقرار کیا تھا، حقیقت یہ تھی کہ وہ خدا کے بجائے خدا کی قدرت پر یقین رکھتے تھے۔ ہر بار جب انہوں نے معجزہ کا تجربہ کیا تو وہ خدا پر یقین رکھتے تھے۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرتے ہوئے پڑے دیکھا، اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خدا نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے اور خداوند پر اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے۔ بلا شبہ خدا قادر مطلق ہے۔ چونکہ خدا قادر مطلق خدا ہے، اس لیے ایسی کوئی چیز نہیں جسے اگر خدا چاہے تو پوری نہ ہو سکتی ہو۔ اگر خدا اسے چاہتا ہے تو یہ یقینی طور پر پوری ہوگی۔ اور خداوند واحد یکتا خدا ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، نیز خدا سب کچھ جاننے والا خدا ہے۔ وہ ہر جگہ ہے، لا تبدیل ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، کیونکہ خدا محبت کا خدا ہے۔ وہ ایسا خدا ہے جو فکر کرتا ہے لیکن سزا بھی دیتا ہے، اور ہمارا باپ بھی ہے۔ تاہم خدا کے اس پہلو کے علاوہ جو ہمارے ایمان کا موضوع ہے، ایک ایسی چیز بھی ہے جس پر ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ یہ خدا کی کاملیت ہے۔ خدا کی کاملیت پر یقین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری مرضی اور خواہشات میرے اپنے طریقے سے عطا کی جائیں۔ خدا کی کاملیت پر یقین کرنے کا مطلب ہے خدا کے کاموں کو قبول کرنا، یہ یقین کرنا کہ کامل خدا اپنی کامل مرضی اپنے منصوبوں میں اپنے طریقوں سے پورا کرے گا، یہاں تک کہ اگر خدا کے کام میری خواہشات اور مرضی سے مختلف ہیں اور میں ہر چیز کو نہیں سمجھتا ہوں، تو بھی ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے کام کامل ہیں۔ ہمارا ایمان اسی کاملیت پر ہے۔ خدا کامل ہے۔ کیا ہم ایمان چھوڑ سکتے ہیں؟ جب مسیحی اس دنیا میں خدا کے دیے گئے ایمان کے ساتھ رہتے ہیں تو بعض اوقات وہ حالات کی وجہ سے لوگوں کی طرف ڈگمگائے جا سکتے ہیں۔ بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے، لیکن میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے، میرے قدم قریباً لغزش کھا چکے تھے، کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اسے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ تاہم چونکہ ہمارے ایمان کا ذریعہ ہم میں نہیں ہے، اس لیے ہمارا ایمان متزلزل ہو سکتا ہے، لیکن اسے مکمل طور پر کھویا نہیں جا سکتا۔ اگرچہ ہم ہلچل اور شک میں پڑ سکتے ہیں، لیکن خدا کے وقت میں سب کچھ بحال ہو جائے گا، جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا۔ ایمان مکمل طور پر خدا کے فضل سے دیا گیا ہے، لہٰذا یہ ہمارا نہیں ہے، اسے ترک نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم اسے کھو بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا ہمیں درج ذیل آیات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو۔ لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ بعض اس کا اقرار کر کے ایمان سے برگشتہ ہو گئے ہیں۔ تم پر فضل ہوتا رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے حقیقت میں خدا کی طرف سے ایمان حاصل کیا ہے انہوں نے اس ایمان کو مکمل طور پر ترک کیا اور یہاں تک کہ خدا کو چھوڑ دیا۔ ان کا ایمان پہلی جگہ خدا کا ایمان نہیں تھا، وہ ایمان جو انہیں خدا کی راست بازی کے ذریعے حاصل ہوا تھا۔ وہ نکلے تو ہم ہی میں سے، مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس لیے اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ ایک بار پھر جن لوگوں کو وہ ایمان جو خدا نے دیا ملا ہے، وہ اس ایمان میں تھوڑی دیر کے لیے متزلزل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ایمان کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایسا لگتا ہے، لیکن ایمان کے ایک بڑے علاقے میں یہ بالآخر وہاں ہے، کیونکہ یہ ایمان وہی ایمان ہے جو خدا نے دیا ہے، دوسرے بیٹے کی طرح جس نے اپنے باپ کو اپنے باپ کی وراثت کے ساتھ چھوڑا تھا۔ ہم جسمانی طور پر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ واپس آ گیا۔ اگرچہ اس نے باپ کو چھوڑ دیا تھا تو بھی وہ باپ میں تھا اور باپ کا تھا۔ تصدیق اور یقین کے درمیان فرق۔ ایمان تصدیق نہیں ہے، ایمان یقین ہے، اور ایمان اس یقین کی اطاعت ہے۔ ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے ایمان کا مقصد خدا ہے اور یہ خدا کے کلام کی اطاعت ہے۔
सूबेदार ने जिस अपने नौकर के लिए फालिज से शिफा पाने की मिन्नत की, यस्सु से जिसने कहा था मैं आकर उसको शिफा दूंगा, कहा सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। फिर यस्सु ने सूबेदार के ईमान की तारीफ की और कहा जा, जैसा तूने एतकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। यही ईमान का यकीन है। और जिस औरत को 12 साल से खून बह रहा था, उसका ईमान था कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, और इस तरह उसने यस्सु के पोशाक के किनारे को छुआ। यस्सु ने उससे कहा बेटी खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो उसी घड़ी अच्छी हो गई। बहुत से लोगों ने यस्सु के पोशाक को छुआ, लेकिन सिर्फ वही औरत जिसने यस्सु की पोशाक को ईमान के साथ छुआ था शिफा पाई। ये ईमान का यकीन है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। इसके अलावा कनानी औरत ने जो अपनी बदरू गिरफ्तार बेटी की शिफा के लिए भीख मांगती थी, यस्सु से सुना मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। लेकिन जवाब दिया हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज़ से गिरते हैं। लिहाजा यस्सु से सुना ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। यही ईमान का यकीन है। चुनांचे जब यीशु जी उठने के बाद जाहिर हुआ तो तोमा ने, जो वहाँ मौजूद नहीं था, उन शागिर्दों से जिन्होंने यीशु के जी उठने की गवाही दी थी, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूँ और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूँ और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूँ, हरगिज़ यकीन ना करूँगा। यीशु ने कहा मुबारक हैं वो जो बग़ैर देखे ईमान लाए। ये ठीक है, ईमान यकीन है, तस्दीक नहीं, और बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। ईमान के ज़रिए मसीहियों के लिए जो खुदा के फर्जंद बन गए हैं, ये ऐसी तब्दीलियां हैं जो ईमान के ज़रिए हो चुकी हैं, हो रही हैं और होंगी। सबसे पहले ये एक तब्दीली है जो ईमान के ज़रिए जो खुदा ने अपने फ़र्जंदों को दिया है वाक़ई हुई। हमें ईमान के ज़रिए रास्तबाज ठहराया गया है, मगर किताब मुक़द्दस ने सबको गुनाह का मतहत कर दिया ताकि वो वादा जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर मौकूफ़ है, ईमानदारों के हक़ में पूरा किया जाए। ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मातहती में हमारी निगहबानी हुई थी, और उस ईमान के आने तक जो ज़ाहिर होने वाला था हम उसी के पाबंद रहे। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरें। ईमान के ज़रिए हम खुदा के फ़र्जंद बन गए, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फ़र्जंद हो। ईमान के ज़रिए हमने नजात पाई, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फ़ज़ल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। ईमान के ज़रिए हमें रूहुल कुद्स मिला है ताकि मसीह यस्सु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुँचे, और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। और हम अब भी वो नजात हासिल कर रहे हैं जो हम ईमान के ज़रिए पहले ही हासिल कर चुके हैं। अगर हमें पहले जो नजात मिल चुकी है वो रास्तबाजी है, तो जो नजात हम इस दुनिया में खुदा के फ़र्जंदों के तौर पर हासिल कर रहे हैं वो पाकीज़गी है, और वो नजात जो हम खुदा की बादशाही के आने पर मिलेगी उसे जलाल कहते हैं। और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की नजात हासिल करते हैं, यानी रूहों की नजात हासिल करते हो। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीज़ें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया है कि हम ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। औरतों ने अपने मर्दों को फिर जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए, मगर रिहाई मंजूर ना की ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। नीज़ ईमान के ज़रिए हम खुशी और इत्मीनान से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज़्यादा होती जाए। अगरचे हम अभी तक गुनहगार हैं, खुदा के फ़र्जंद जो खुदा के फ़र्जंद होने के लिए बुलाए गए थे ईमान से रास्तबाज ठहरे। हम अमाल से नहीं बल्कि ठोस जवाब से रास्तबाज बने, और रास्तबाज ईमान से जीता है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए ज़ाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और ये बात ज़ाहिर है कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। हम ईमान से इस दुनिया पर गलबा पा सकते हैं। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है।
ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے لڑو۔ خدا کے فضل سے ہمیں ایمان اور روح القدس ملا ہے، اور وہ ایمان اور روح القدس جو خدا کے ساتھ خدا کے فرزندوں کے پاس آیا بطور موضوع خدا کے فرزندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ایمان اور روح القدس خدا کے فرزندوں میں بستے ہیں، لیکن ہمیں ایمان کی تکمیل کے لیے مسلسل تلاش اور جد و جہد کرنی چاہیے۔ برناباس روح القدس اور ایمان سے معمور تھا، اور بہت سے لوگ خدا کی کلیسیا میں آ ملے۔ ہمارے دلوں کو یاد رکھنا چاہیے، ایمان ہماری ذاتی ملکیت نہیں، بلکہ ایمان وہ ہے جو ہم پر غلبہ رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں روح القدس اور ایمان کی معموری کے لیے تلاش کرنا اور لڑنا چاہیے۔ اے پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جانفشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا۔ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو۔ کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے؟ ورنہ تم نامقبول ہو۔ جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط ہو۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں یسوع مسیح کی طرف دیکھنا چاہیے جو ہمارے ایمان کا موضوع ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ اس کے علاوہ خدا کے فرزند جو ایمان رکھتے ہیں ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ایمان کی دوڑ دوڑے۔ ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ ہم اس ایمان کو اپنا کر مزید پرجوش زندگی گزارے۔ یہ ایمان حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس ایمان کو برقرار رکھنے اور اسے معمور ہونے کے لیے ہے۔ پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے ایمان کے ساتھ مل کر اثر کیا اور ایمان سے ایمان کامل ہوا۔ پس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے